بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت اور تکریم کے لائق ناظرین کرام، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں ARYQ TV پر میں ہوں آپ کے میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز حاصل تھا، جن پر آفتاب نبوت کی شعائیں پڑتی تھیں اور ان ضیابار کرنوں کو انہوں نے حاصل کیا، اور اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کے بلند مقام پہ وہ فائز ہوئے۔ انہی ہستیوں کا ہم ذکر کریں گے، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ خالق کائنات نے جو قرآن پاک میں فرمایا سورہ فتح کے اندر اصحاب رسول کے اوصاف بیان فرمائے، ان میں ایک وصف ہے رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے، یعنی اصحاب رسول اور آل رسول کا باہم پیار کیا ہے، باہم محبت کیا ہے، در والوں کی اور گھر والوں کا آپس میں پیار کیا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اہل بیت رسول اور اصحاب رسول کا آپس میں محبت اور پیار کیسا تھا، اور کس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے پر جان قربان کرتے تھے۔ اب دیکھیں کریم آقا علیہ السلام کی وصال پاک کے بعد خلیفۃ المسلمین تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفہ بنتے ہیں تو آپ پہلا خطبہ دیتے ہیں، پہلا خطبہ قربان جاؤں، تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور جناب کریم آقا کے سارے غلام جمع ہیں، لیکن آپ منتظر ہیں کسی کے۔ سیدنا عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں، یار اے خلیفۃ المسلمین سارے لوگ آ گئے، آپ بیان فرمائیں۔ فرمایا نہیں، ابھی زہرا کے لال نہیں آئے۔ جب وہ دونوں شہزادے آتے ہیں، ایک کو دائیں جانب بٹھاتے ہیں، ایک کو بائیں جانب بٹھاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں لوگوں باتیں میری سنتے جاؤ اور دیدار آل رسول کا کرتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر کے معمولات میں نسبتوں سے پیار اتنا تھا، اتنا پیار تھا کہ آپ روزانہ سیدہ کے گھر میں جاتے اور خدمت کے لیے کہ پوچھتے، اور دونوں شہزادوں سے پیار کرتے۔ ساری زندگی یہ معمول رہا، اور خود سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ کریم آقا کے بعد جس ہستی نے ہمارے گھر کی نوکری کی ہے، پیار کیا ہے، وہ تاجدار صداقت ہیں۔ اور پھر جب لوگ سیدہ کی بارگاہ میں آتے اور سیدہ کے لالوں کی زیارت کرنے کے لیے آتے، اگر وہ گھر میں نہ ملتے تو آپ فرماتی یا وہ میرے گھر میں ملتے ہیں یا تاجدار صداقت کے گھر میں ملتے ہیں۔ تو یہ باہم پیار تھا، باہم تعلق تھا در والوں کا اور گھر والوں کا۔ اور اس گفتگو کو آپ تک پہنچانے کے لیے جو عظیم ہستی ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، جن کے لبوں سے نور نکلتا ہے، قرآن و حدیث کا محبت برا جو نور ہے وہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ قلب و روح میں اتر رہا ہے، اور جن کی نظر ہر وقت قرآن پہ ہوتی ہے یا فرمان مصطفیٰ پہ ہوتی ہے، جن کی بڑی عمیق نظر ہے حیات صحابہ پر، اہل بیت رسول پر، اور میں سمجھتا ہوں دھرتی کے اوپر وہ لوگ جو بہترین لوگ ہیں، جن کو میں نہیں کہتا، میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تدریس کے منصب پر فائز ہیں۔ اور ان ہستیوں سے آپ ملاقات کرتے ہیں QTV پر، انہی ہستیوں میں ایک عظیم ہستی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر توسن قادری صاحب ہیں۔ السلام علیکم قبلہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آج بڑا حسین ذکر ہے، سبحان اللہ۔ رحماء بینہم ہمارا موضوع ہے، اور اہل بیت کا، اصحاب رسول کا اور آل رسول کے ساتھ جو پیار ہے، اہل بیت اطہار کا اور اصحاب رسول کا، اس پیار کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بڑے خوبصورت حسین موضوع کا آپ نے انتخاب کیا، اور اس کی بڑی ضرورت ہے کہ وقتاً فوقتاً اس پر بات کی جائے، اور جو لوگوں کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیاں ہیں جی امت کے اذہان کے اندر، ان کو دور کیا جائے۔ اور آپ نے بڑا خوبصورت انٹرو اور اس پر جو واقعات سنائے ہیں اختصار کے ساتھ، بڑی اہم بات تھی۔ دیکھیے اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ واعظ کا آواز غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک، ذاکر کا ذکر غلط ہو سکتا ہے، مقرر کی تقریر غلط ہو سکتی ہے، کسی بھی مفکر کا نتیجہ فکر وہ غلط ہو سکتا ہے،
جو کہتے ہیں نا کہ میری فکر ہے اور آئی تھنک جی اور یہ جملہ میرا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر امکان ہے یہ غلط ہو جائیں، لیکن نہ اللہ کا قرآن غلط ہو سکتا ہے، واہ واہ، نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ مفتی۔ تو محکمات کو تھامیں، اور محکمات میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ رحماء بینہم، جو آپ نے حوالہ دیا، واہ واہ، رحماء بینہم۔ اب اس میں کیا کہا؟ 26واں پارہ ہے قرآن کا، سورہ الفتح، محمد الرسول اللہ والذین معہ اللہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ واہ واہ، کہا وہ لوگ جنہیں میرے محبوب کی معیت ملی، حضور کی مجلس ملی، صحبت ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عام لفظ ارشاد فرمایا، ذکر فرمایا، والذین معہ، واہ واہ، جس کو بھی معیت مصطفیٰ نصیب ہوئی ہے، چاہے وہ در والے تھے یا گھر والے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام صرف در والے ہیں، جی اور جو حضور کی آل ہے وہ در والے بھی ہیں، سبحان گھر والے بھی گھر ہیں، والے ڈبل نسبت ہے۔ حضور کے سمجھنے یہ بھی بات ذہن نشین رہے کہ آل رسول جو ہیں وہ بھی اصحاب رسول ہیں۔ بے شک بے شک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پاک، حضرت مولا کائنات، سیدہ کائنات، حسنین کریمین، سبحان اللہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ڈبل شرف یہ ہے کہ یہ اولاد بھی ہیں، اللہ اکبر، واہ یہ واہ، حضور کے جسم کے ٹکڑے بھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کریم کے جنتی پھول ہیں۔ اللہ اکبر، انہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے خاص طور پر 4 ہستیوں میں سے ہر ایک کو اپنے جسم کا حصہ قرار دیا ہے۔ بے شک، اب یہ اصحاب رسول بھی ہیں، تو والذین معہ کے اندر یہ والذین معہ کے عموم میں یہ سب شامل ہیں۔ تو گارنٹی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنہیں معیت مل گئی ہے، میں ضمانت دے رہا ہوں، میں گارنٹی دے رہا ہوں، اللہ میں اعلان کر رہا ہوں، واہ 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 واہ، میں سبحان اللہ، اعلان کر رہا ہوں کہ شداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں وہ فولاد سے زیادہ سخت ہیں، صحیح، اور آپس میں ریشم سے زیادہ نرم۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ہلکا یاراں تو اب ریشم کی طرح نرم، نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جی تو یہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی ضمانت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ واہ واہ، بلکہ مفتی صاحب اگر رحماء بینہم نہیں ہے، قرآن کی نص آ گئی، اگر ہم ان میں آپس میں نفرت کی بات کرتے ہیں تو ہم نے تو براہ راست اللہ پہ اعتراض کر دیا، قرآن پہ اعتراض تو کر دیا۔ سمجھنے کی بات ہے۔ اب اس پر میں ایک اور اشکال دور کر دیتا ہوں جی کہ کوئی یہ کہے گا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ان کی آپس میں جنگیں نہیں ہوئی، لڑائیاں نہیں ہوئی۔ صحیح، مشاجرات جو صحابہ اکرام کے ہیں، جی مشاجرات وہ اجتہادی خطاؤں کی بنیاد پر تھے، صحیح، ان کی جو ہے وہ فکر اور رائے کا اختلاف ہوا، جی مفتی صاحب، اور وہ غلط فہمیاں دائیں بائیں جو لوگ تھے اس قدر بڑھیں اور انہوں نے بڑھائیں کہ وہ جنگوں تک پہنچی ہیں۔ لیکن کہنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان مشاجرات کے باوجود اللہ گارنٹی دے رہا ہے رحماء بینہم، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان جنگوں کے باوجود میرے رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سارے جنتی ہیں، واہ واہ واہ، ان کے باوجود اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کو تو پتا تھا نا کہ یہ ہوگا، ان کے باوجود میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ سارے عادل ہیں، اللہ اکبر، واہ واہ، ان کے باوجود میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک ہدایت کا روشن چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان تو اللہ، یہ بات ہے کہ وہ ان کے آپس کے معاملات میں ہم کون ہوتے ہیں جو ترازو رکھ کے تولیں جی، اور فیصلہ کریں اور واہ حکم بنیں۔ کیا تو بات، مفتی ہمارے صاحب، لیے عافیت کا راستہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث واہ کا واہ دامن واہ، تھام لیں۔ کیا خوبصورت گفتگو۔ ناظرین محترم، حضور قبلہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کا باہم پیار کیا ہے، یہ ان کی محبت لازم و ملزوم ہے، اصحاب رسول کی اور اہل بیت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی رگوں میں خون خیر رسول دوڑ رہا ہے، ان کے ساتھ صحابہ کی محبت کیسے ہے، کہ کیا خوبصورت موضوع مفتی صاحب نے، کیا خوبصورت ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور اصحاب رسول
اور آل رسول کا باہم پیار کیا ہے، رحماء بینہم، کیا محبتیں ان آپس میں رب کائنات نے ان کو عطا فرمائی تھی، جن کی گارنٹی خود خالق کائنات فرما رہا ہے۔ ذرا ایک منظر دیکھیں، کتنا خوبصورت منظر ہے، قربان جاؤں، امام علی مقام، سید الشہداء، نواسۂ مصطفیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین پاک پر تھوڑی سی گرد لگ گئی، مٹی لگ گئی نا آپ کی جوتیوں پہ، نالین پاک پہ، تو کثیر الروایہ، سب سے زیادہ جن سے مرویات ہیں احادیث مبارکہ، وہ بلند صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قربان جاؤں، دیکھا کہ امام علی مقام کے نالین پاک پہ مٹی لگی ہے، انہوں نے جلدی سے چادر اتاری اور جناب جلدی سے ان کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جناب جب یہ منظر دیکھا نا تو خود امام علی مقام بول اٹھے، عرض کی چچا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بزرگ صحابی رسول ہیں اور بڑے مقبول بارگاہ صحابی رسول ہیں، اور آپ اپنی چادر مبارک سے میرے نالین صاف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قربان جو جملہ سنے ناظرین محترم، آگے سے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اے بیٹا حسین، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ آل رسول کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، تو لوگ آل رسول کو زمین پر نہ چلنے دیں، اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیں۔ کیا مقام ہے، یہ تو صحابہ جانتے ہیں نا اہل بیت رسول کا مقام کیا ہے۔ اور کسی شاعر نے بھی کہا تھا نا کہ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلمدان کہاں سے لاؤں، اور آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو، دیدائے بوذر و سلمان کہاں سے لاؤں۔ صحابہ رسول کا مقام کیا ہے، کچھ سلمان فارسی سے پوچھے، ابو ذر غفاری سے پوچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جی حضور قبلہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت، کیا محبتیں ہیں آپس میں۔ اور اس سے ایک اور اگلی بات جی مفتی صاحب، کہ وہاں کوئی کمی، کوئی کجی، کسی حوالے سے کوئی سکم تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تب رہتا اللہ اکبر، جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے حوالے سے عدل و انصاف معاذ اللہ نہ فرمایا ہوتا، صحیح، دونوں کی عزت کے حوالے سے، دونوں کی عظمت کے حوالے سے۔ ٹھیک۔ میں اپنے ناظرین کے ساتھ دو مختصر احادیث شیئر کرنا چاہتا ہوں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب اور اپنی اولاد کے حوالے سے ایسا بیلنس پیغام دیا ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ عقل ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ میرے آقا کی نگاہ رحمت صبح قیامت تک آنے والے مناظر اور واقعات کو دیکھ رہی تھی۔ بے شک، اس لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکول دونوں کے حوالے سے میسج عطا فرمایا۔ ٹھیک، اچھا، دونوں حدیثیں اتفاق سے جامع ترمذی کی ہیں، سبحان اللہ، یعنی دیگر کتب میں بھی ہیں، میں نے جامع ترمذی میں پڑھی۔ ایک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے حوالے سے ارشاد فرمایا، حدیث شریف یوں ہے، فرمایا احب اللہ لأنہ یرزقکم وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي او کما قال۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اور دوسری حدیث شریف میں اصحاب رسول کے حوالے سے فرمایا، جی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ او کما واہ واہ قال۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب دیکھیے واہ واہ، دونوں کی محبتوں کا ایک ہی دونوں محبت، کے ایکول اور بیلنس میرے آقا نے پیغام دیا، یہ کیوں نہیں نظر آتا واہ ہوں واہ لوگوں واہ، کو؟ مفتی صاحب، ناظرین، ارے، مفتی صاحب ذرا ترجمہ اس کا ذرا، جی میں ترجمہ عرض کرتا ہوں ناظرین بسم کے اللہ۔ لیے۔ اب پہلی حدیث شریف جو میں نے پڑھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے حوالے سے کیا میسج دیا، فرمایا لوگو اللہ سے محبت کرو جی، اور اللہ کے بعد مجھ سے محبت کرو سبحان اللہ، اور میرے بعد میرے خانوادے سے پیار کرو۔ اب سننے کی بات یہ ہے کہ تینوں کی وجہ، ریزن بھی میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی، بھی تینوں سے پیار کیوں کرنا ہے۔ فرمایا اللہ سے اس لیے پیار کرو سبحان اللہ، کہ وہ تمہارا رازق ہے، جی، تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے اس لیے پیار کرو کہ میں تمہارے رازق کا محبوب ہوں۔ اللہ، اور اگلا ایمان افروز جملہ یہ ہے، سبحان اللہ، فرمایا میرے بعد میری آل سے پیار کرو، میری اولاد سے پیار کرو، میرے گھرانے سے، میرے خانوادے سے، واہ واہ، حسنین کریمین سے، سبحان میری اللہ، شہزادی سے، مولا سبحان کائنات سے، سبحان اللہ، ازواج مطہرات سے، میرے چچاؤں سے، جی، میرے اعزا و اقربا سے پیار کرو۔
فرمایا ان سے کیوں پیار کرنا ہے؟ اس لیے کہ مجھے ان سے پیار ہے، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ مفتی صاحب، مجھے ان سے پیار ہے، یہ ہے وہ بات واہ سمجھنے کی۔ جی اور اسی طرح ادھر سنیں، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جس کو تو مجھ سے بغض اور عناد ہے نا، وہ بے شک میرے صحابہ سے بھی بغض اور عناد رکھے، اور جسے مجھ سے پیار ہے وہ میری وجہ سے میرے واہ واہ، صحابہ سے بھی پیار ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے مفتی صاحب، اب دیکھیں دونوں باتیں دونوں جگہ، جی جی، میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ سے بھی میری وجہ سے پیار وجہ سے، کرو، میرے گھرانے سے بھی میری وجہ سے پیار کرو۔ واہ واہ تو واہ، یہاں آ کے بات ہی ختم ہو جاتی ہے، میں سبحان اور اللہ، آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں، واہ واہ واہ، ہم اپنے طور پر کسی ترازو میں اور کسی کھاتے میں پڑیں۔ جب آقا نے فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر بھی اگر پیار کرنا ہے ادھر بھی پیار کرنا ہے، تو یہ در حقیقت میری نسبت سے پیار ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے حوالے سے پیار ہے، یہ مجھ میرے سے بھی آپ کو رشتے سے جملہ بڑا پیار ہے۔ کمال کا ہے کہ تان و تشنیع نہ کرے میرے صحاب پہ، لا یعنی جب تتخذوا عقل کے تو غرضا گھوڑے من نہیں دوڑانے، واہ 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 ہاں، واہ، اور یہ ہے کہ نسبتوں سے پیار، تو حضور نے محبت کا معیار دیا ہے جی، کہ میرے بعد جس سے بھی پیار کرنا ہو میری وجہ سے پیار کرنا، سبحان اللہ، تو جب حضور کی وجہ سے پیار کرنا تو فرق ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک، پھر تو اعلیٰ حضرت کی وہ بات یاد آتی ہے کہ ان کے ہر نام و نسبت پہ بے حد درود، واہ واہ واہ، ہر نسبت، ان کے ہر نام و نسبت پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں لاکھوں سلام۔ سلام، اب رحماء بینہم کا عملی مظاہرہ، جی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آل بیت اطہار کی حیات طیبہ کے اندر کیسے نظر آتا ہے؟ آپ نے کئی واقعات سنا دیے، الحمدللہ، میں کچھ مشہور واقعات ذرا ریوائز کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو سمجھ آ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو وزیر تھے نا، دو مشیر تھے، جی ضرور مفتی، ابو بکر و عمر وزیر تھے، عثمان و علی مشیر تھے، دو وزیر آسمانوں میں دو زمین میں، اور یہ دونوں وزیر میرے نبی کے دائیں بائیں بیٹھتے تھے۔ نشستیں یوں ہوتی تھیں کہ سینئر وزیر ابو بکر رائٹ ہیں اور لیفٹ دوسرے وزیر ابو بکر ہیں، پھر ان سے آگے مولا حضرت عثمان غنی ہیں، عمر سے آگے مولا علی ہیں۔ اب جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، واہ واہ واہ، اس وقت رسول عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا، واہ واہ، کیا کیفیت اور ماحول۔ اچھا تو وہاں نشستیں مقرر ہیں نا، نشستیں جی، باقاعدہ نامینیٹڈ ہیں، جس طرح یہاں ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں تو وہ نشستوں کے اوپر وہاں لگایا ہوتا ہے نام لکھ کے کہ وہاں کوئی اور نہیں بیٹھتا، تو نشستیں مقرر ہیں۔ جی، لیکن اس کے باوجود شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم جب تشریف لائے نا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نشست چھوڑ دی، اللہ اکبر، حضرت مولا کائنات کے احترام میں اٹھے، اپنی نشست چھوڑی، اپنی جگہ بٹھانا چاہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو دیکھ کے مسکرائے میرے نبی، سبحان اور اللہ، مسکرا کے کیا جملہ، وہ جو آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ کیا پتہ انہیں ان لوگوں کو کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، اللہ اکبر، اہل بیت رسول کی عزت، احترام، مقام، مرتبہ، شان و شوکت اگر پوچھنی ہے تو یار تاجدار صداقت سے پوچھو، اللہ اکبر، مراد رسول سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، ابو ہریرہ سے پوچھو، صحابہ سے پوچھو کہ اہل رسول کا مقام ہے کیا۔ جی، تو حضرت ابو بکر نے اپنی جگہ چھوڑی تو نبی رحمت نے فرمایا قدر والے ہی قدر والوں کی قدر جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصواعق المحرقہ کے اندر علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب کبھی مولا کائنات اور تاجدار صداقت اکٹھے ہوتے تھے نا ایک نشست میں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ٹک ٹکی باندھ کے چہرہ مرتضیٰ کو دیکھا کرتے، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسرت سے، محبت سے۔ تو ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھ لیا کہ ابا جان آپ عمر میں بڑے ہیں، سینئر ہیں، حضور کی بارگاہ میں بڑی خدمات ہیں، تو یہ کیا ہے آپ اتنا کیوں دیکھتے ہیں بڑا حسرت سے؟ تو کہا بیٹی میں چہرہ علی کا تھوڑا ہی دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، میں واہ تو واہ، عبادت کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، اللہ اکبر، فرمایا سبحان علی اللہ، کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔
واہ واہ، میں عبادت کر رہا ہوتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا ظاہری دنیا سے، تو ظاہر ہے جس ممبر پر وہ اپنے نانا کو دیکھتے تھے، سبحان اللہ، جس ممبر پر آتے نانا خطبہ دے رہے ہوتے تھے، حسنین مسجد نبوی شریف سے آتے تھے اور نانا خطبہ چھوڑ بھی دیتے تھے، اللہ اکبر، انہیں اٹھا کے اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج مسجد نبوی شریف میں سیدہ کائنات کا حجرہ جو حجرہ عائشہ کے ساتھ ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب قدمین شریفین کی طرف، تو اب وہاں سے نکلے اور یوں مسجد نبوی میں آئے نا، تو دیکھا ممبر پر آج نانا مصطفیٰ نہیں ہے، ان کی جگہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ واقعہ فاروق اعظم کے حوالے سے بیان کیا اور لکھا ہے، محققین کی رائے ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، ٹھیک ٹھیک، کیونکہ انہوں نے فوراً دیکھا تھا، پہلے دیکھتے تھے وہاں کریم آقا کو، آج دیکھا کہ آقا ہمارے نانا جان یہاں نہیں ہیں، تو یہ تو کوئی اور بیٹھا ہے۔ تو سامنے آ کے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کیوں بیٹھ گئے ہیں، یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے، اس پر آپ کیوں بیٹھ گئے؟ اللہ، اترے نیچے، واہ واہ واہ، نو عمر تھے نا، جی، نانی عمر تھی، اور پھر نانا سے اتنا تعلق اور اتنی محبت اور اتنا قرب، اور آقا کریم نے اتنی عظمتیں عطا کی تھیں کہ اب وہ برداشت ہی نہیں ہوا کہ وہاں نانا نظر نہیں آئے۔ تو جب یہ کہا کہ اترے نیچے، تو اب مجھے بتائیں ایمان سے، ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ اس بچے کو چپ کرواؤ جی، اور میں بات اپنی جاری رکھوں، یا اگنور کر دیا اور نظر انداز کر کے خطبہ جاری رکھا ہو۔ جب یہ کہا نا، تو تاجدار صداقت، اللہ، وفا شعار رسالت، مزاج شناس نبوت، افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا کہ میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا، وہ رب دے بے گا۔ شک بے شک، تو وہ آرام سے ممبر سے اترے، واہ واہ واہ، نیچے آ کے یوں ہاتھ باندھ کے امام علی مقام کے سامنے کھڑے ہو گئے، رونے لگے، اتھرو نکل آئے، اور پھر سر سے دستار اتاری اور دستار اتار کے اپنے بال پکڑ کے کہا کہ اے نواسہ رسول، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ممبر آپ کے نانا کا ہے، جی جی، ہم سے پوچھیں ہمارے سر کا ایک ایک بال بھی آپ کے نانا کی وجہ سے ہوگا، کیا کہنے مفتی صاحب، آپ کے نانا کی وجہ سب سے بہت خوبصورت ناظرین محترم، حضور قبلہ مفتی صاحب تو دربار مصطفیٰ میں لے جاتے ہیں، اور جو آپ نے بات فرمائی کہ حضرت علی کے چہرے کو تک رہے ہیں اور کہا میں تو عبادت کر رہا ہوں، کریم آقا نے فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، اور ایک مرتبہ ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے تو حضرت علی نے پوچھا کہ تاجدار صداقت کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا، سرکار نے فرمایا تھا کہ جنت میں وہی جائے گا جس کو ٹکٹ مولا علی دیں گے۔ تو سیدنا علی شیر خدا نے کہا آپ نے میرا راز کھولا ہے تو میں آپ کا کھول دیتا ہوں، مجھے سرکار نے فرمایا تھا کہ جنت کا ٹکٹ علی اس کو دینا ہے جس کے سینے میں تاجدار صداقت کی محبت ہوگی۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ذکر اہل بیت جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت اور تکریم کے لائق ناظرین محترم، الحمدللہ حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم بڑی شفیق ہستی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہے، اور آج کیا لطف آ رہا ہے اور اہل بیت رسول کا کیا حسین ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ تاجدار صداقت کی بات ہو رہی تھی اور مفتی صاحب نے کیا خوبصورت واقعات سنائے ہیں۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، اور قریب جب آتے ہیں تو آپ کے کاندھے سے کپڑا اتارتے ہیں، اتار کے سونگنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کہ مولا کائنات آج یہ میرے جسم کو سونگنے میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ جب سرکار دو عالم کو اٹھا کر غار ثور کی طرف گئے تھے
تو مجھے پتہ چلا کہ آپ کو بڑا پسینہ آیا تھا اور میرے آقا کو بھی پسینہ آیا تھا، تو میں سونگ رہا تھا کہ کیا وہ پسینہ موجود ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج بھی آپ کے کاندھے سے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو آ رہی۔ اب اندازہ کریں کیا مقام ہے، کیا رتبے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہوا تھا، تو امام حسن مجتبی کسی کام کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو آپ مصروف تھے، دیکھا کہ آپ مصروف ہیں، تو امام حسن مجتبی وہیں سے واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نواسۂ مصطفیٰ آئے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کاشانہ اہل بیت پہ حاضر ہوتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ تشریف لائے تھے۔ تو امام حسن مجتبی نے فرمایا ہاں میں آیا تھا، آپ مصروف تھے اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو قربان جاؤں، عرض کیا پیارے نواسۂ مصطفیٰ یہ غلام بھی آپ کا ہے، اور وہ جو منبر ہے، وہ جو مرتبہ رب نے دیا ہے، وہ عظمت بھی آپ کے صدقے رب کائنات نے عطا فرمائی۔ مفتی صاحب کی وجہ سیدنا عمر فاروق کا جو پیار ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ بات میں فرمائیے۔ بالکل اسی طرف آ رہا ہوں، اور یہ جو آپ نے بات دو تین واقعات اس حوالے سے سنا دیے جی کہ یہ ہے کہ جان بین سے تھا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی یہ محبتیں تھی تو مولا کائنات نے کس طرح کی محبتیں عطا فرمائی۔ واہ واہ واہ، یہ ہے رحماء بینہم کا مظاہرہ، رحماء جان بین سے ہے۔ جی جسم کو سونگا۔ مولا کائنات کا وہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے پوچھا تھا مجمع عام میں کہ لوگوں بتاؤ حضور کے صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی آپ ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے۔ حالانکہ شیر خدا آپ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کو چونکہ شیر خدا جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور آپ سے بڑھ کر بہادر کوئی نہیں ہے، اگر کوئی اور ہے تو پھر آپ بتا دیں۔ فرمایا پوری امت حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر مجھے سمجھتی ہے، اور علی کی نگاہوں میں سب سے بڑا بہادر ابوبکر صدیق ہے۔ اللہ، ابوبکر صدیق ہے۔ ابوبکر صدیق ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ واہ واہ واہ، آپ نے فرمایا اس لیے کہ بدر کے مقام پر جب عریش میرے مصطفیٰ کا نصب کیا گیا، خیمہ حضور تشریف فرما تھے، تو چونکہ ہر بد خواہ کی بری نگاہ کا ٹارگٹ وہی خیمہ اور خیمے والی ہستی تھی، جی اور تیر کا رخ ادھر تھا اور تلوار کا اور نیزے کا، وہ ہستی وہ معاذ اللہ مٹانا چاہتے تھے۔ تو وہاں سوال یہ ہوا کہ اس خیمے کے باہر محافظ بن کے کون کھڑا ہوگا جو خیمے کے آگے اپنا سینہ پیش کرے؟ صحیح۔ تو کہا جی صحابہ ایک لمحے کے لیے خاموش تھے۔ سب سے پہلے جو زبان گویا ہوئی ہے نا، جس نے سکوت کو توڑا ہے، وہ تاجدار صداقت کی۔ کیا کہنے کیا۔ اور مفتی صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ جب مولا کائنات کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا تھا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ سب سے پہلے سچائی لانے والا کون ہے اور اس کی سچائی کی تصدیق کرنے والا کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا، مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے سچائی لانے والے مصطفیٰ کی ذات ہے اور تصدیق کرنے والی ابوبکر کی ذات۔ علامہ ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے، دیگر کتب کے اندر بھی۔ حضرت امام محمد باقر جی رضی اللہ تعالی عنہ جو شہزادے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، امام زین العابدین کے کیا کہنے، پوتے ہیں، امام علی مقام کے پڑپوتے ہیں شیر خدا کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے جی اس پر چاندی چڑھانا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، تو انہوں نے بلا توقف برجستہ فوراً کہا کہ جائز ہے۔ واہ واہ واہ، تو پوچھا کہ دلیل کیا ہے؟ ہاں ہاں سبحان اللہ، دلیل کیا پیش کی؟ دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ میں نے تاجدار صداقت کی تلوار دیکھی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگر ان کے دل و دماغ کے اندر کوئی بات ہوتی تو وہ بار بار نام لیتے، حوالے دیتے۔ جی ان کے ملک کو دلیل بنا رہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادوں کے نام، اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تفسیر کا محبت کی ٹائم انتہا۔ نہیں ہے جی تو وہ جو ہیں ابو بکر، عمر، عثمان کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ جی جی وہ بالکل شہید ہوئے، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ ایک یہ جو واقعہ آپ نے سنا ہے، ایک علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے اور اس میں تو حد ہی کر دی بسم اللہ۔ کہ حسنین کریمین کے بچپن کا زمانہ ہے اور عبداللہ بن عمر بھی چھوٹے ہیں، جی تو اکٹھے کھیل رہے تھے، اور عبداللہ بن عمر ان سے ذرا بڑے تھے تو آگے نکل گئے دوڑ میں، تو وہاں حسنین کریمین نے روک کے کہا اوئے ہم سے آگے نکلتے ہو،
تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو، اللہ غلام ابن غلام ہو، واہ واہ واہ۔ پیچھے ہٹو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے، شام کو گئے اور اپنے ابا جان سے یہ بات کہی، پوچھنے کے لیے کہ یہ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر دیکھیں انہوں نے یہ بات کیوں کی تھی، اور اگر وہ نہ پوچھتے، بات نہ کرتے واہ واہ تو اگلا جواب امت تک کیسے پہنچتا؟ یہی تو بتانا تھا۔ سبحان اللہ سبحان رسول اللہ۔ اللہ کے صحابی بھی جانتے تھے کہ آنے والے دور میں لوگ کیا باتیں کریں گے، تو آج ہی میں کلیئر کر جاؤں کہ میرے ابا جان کے دل کے اندر حضور کے شہزادوں کا اور حضور کی آل کا مقام کیا ہے۔ اللہ تو کہا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو چونک گئے، جی اور پھر آنکھوں سے اتھرو جاری ہو گئے اور روتے ہوئے کہ عبداللہ بیٹا جلدی جاؤ اور جلدی جا کے ان شہزادوں کو کہو کہ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے نا یہ ذرا لکھ کے دیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ گئے اور بار بار اصرار کیا اور اصرار کر کے لکھوایا، کہا جیسے بھی وہ لکھوا لانا۔ کسی نے پوچھا کیوں، تو کہا کہ یہ غلامی کی سند ہائے ہائے جو علی کے بیٹوں نے، زہرا کے پھولوں نے، مصطفیٰ کے نواسوں نے سبحان یہ ہے نا، یہ میں قبر میں لے کے جاؤں گا، حشر میں لے کے جاؤں گا۔ ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ ناظرین محترم، حضور قبلہ مفتی صاحب کا بیان یہی ہے اور یہی آپ نے ہمیں تربیت کی ہے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ جو قرآن نے نص آ گئی رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ ہم بس پیغام یہی ہے، ہم در والوں کے بھی غلام ہیں، ہم گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ اللہ اسی غلامی میں رکھے، اسی غلامی میں موت ڈبل غلام ہے جی۔ ناظرین محترم، اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔